وہ بینچ کے اوپر پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 13 سے 14 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی جو کہ اس وقت پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ کر کے یہاں پر سو گئی ہے، اور اس وقت یہاں اس سڑک پر جہاں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، یہ اس بینچ پر آ کر کے لیٹ گئی تھی۔ اور لیٹ کیا گئی تھی، یہ تو باقاعدہ بڑی بے خبری کے ساتھ سو رہی تھی۔ سعدیہ اور ناصر نے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ اس کے پاس چلے آئے تھے۔ وہ بھی اگر اس راستے سے نہ گزرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر بھی اس بینچ پر پڑی ہوئی لڑکی پر نہ پڑتی۔ ویسے تو گرمی کے دن تھے، سوائے مچھروں کے اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کھلی ہوا تھی جو کہ اس وقت چل رہی تھی، اور وہ اس بینچ پر پڑی اس قدر بے خبری میں سو رہی تھی کہ جیسے یہ بینچ ہی اس کا گھر ہو۔ لیکن اس کے پہناوے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ اس بینچ کی مکین ہے۔ وہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو کہ یہاں پر اس بینچ پہ رہتی ہے۔ اس کے پہناوے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی کھاتے پیتے اچھے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک خوش شکل لڑکی ہے۔ سعدیہ اور ناصر بالکل اس کے بینچ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی نے جینز کی بلیو رنگ کی پینٹ پر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ ہلکی سی سفید رنگ کی تھی، سفیدی میں تھوڑا سا کریم کلر مکس تھا۔ اس لڑکی کے چہرے مہرے سے ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والی خوش شکل لڑکی ہے۔ لیکن ایسے میں یہ لڑکی اس بینچ پر رات کے 12:30 بجے کیا کر رہی تھی؟ یہ دونوں میاں بیوی سینما سے فلم دیکھ کر کے نکلے تھے اور پھر باتیں کرتے ہوئے گاڑی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں یہ بینچ پر پڑی لڑکی نظر آئی تھی۔ یہ بینچ پر پڑی لڑکی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف توجہ نہ دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھوں پر بینچوں پر سوتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ اس کے کپڑوں نے مبذول کرائی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے ایسی کسی لڑکی کے نہیں لگ رہے تھے کہ جو بینچوں پر سونے کی عادی ہو۔ خوش شکل بھی تھی، خوش لباس بھی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کی چشم و چراغ ہے۔ پھر یہ تھا کہ یہ لڑکی یہاں جس جگہ پر تھی یہاں پر کوئی اور ایسے لوگ نہیں تھے، نہ تو یہاں پر کوئی ایسے تھے کہ جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہوں، نہ کسی بینچ پہ سوتے ہوں۔ یہ قدرے ویران راستہ تھا جہاں پر بہت کم ٹریفک رواں دواں رہتی تھی، اور رات میں 10-11 بجے کے بعد تو کوئی گاڑی بہت کم یہاں سے گزرتی تھی، اور یہاں پر اگر یہ لڑکی اس بینچ پر پڑی سو رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی کوئی مانگنے والی نہیں ہے، یہ لڑکی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو یہاں پر بینچوں پہ سونے والی ہو۔ لہٰذا اب ان دونوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہ صرف کہ جگائیں گے بلکہ اس لڑکی کی اس حالت کی وجہ پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کہ تم یہاں پر اتنی رات کو رات کے 12:30 بجے کیا کر رہی ہو۔ لہٰذا سعدیہ نے اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر کے اٹھانا شروع کر دیا، اور سعدیہ کی یہ کوشش تھوڑی ہی دیر میں رنگ لائی اور وہ لڑکی اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ اب وہ بڑے ہی حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، ایسے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی مخلوق اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کافی دیر تک وہ ان دونوں کو گھورتی رہی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں بولا۔ سعدیہ نے اسے پوچھا، کون ہو بیٹی، یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں اس بینچ پہ کیوں سو رہی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ امی ابو کہاں ہیں؟ اس قسم کی بہت سی باتیں سعدیہ نے اسے پوچھیں، لیکن ان تمام باتوں کی باوجود بھی وہ خاموش رہی، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ناصر نے بھی کچھ سوال کیے، لیکن اس نے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس حیرت سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پیچھے جو کچھ ہی فاصلے پر سڑک پر گاڑی کھڑی تھی اسے بھی بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو وہ لڑکی اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں، یا پھر وہ لڑکی جو ہے وہ
بالکل ہی ایک ایسی اجنبی شہر میں یا کوئی اجنبی انجان لوگوں میں آ گئی ہے کہ جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بولے کیا نہ بولے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت ظاہری بات ہے کہ ناصر اور سعدیہ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر کے، اس کا پہناوا دیکھ کر کے، اس کی شکل و صورت کو جج کر کے اس بات کا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ یہ کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے پاؤں میں جو شوز پہن رکھے تھے، اس نے باقاعدہ بوٹ جو تھے وہ پہن رکھے تھے، وہ بھی ایک اچھے شوز تھے جو کہ کوئی کھلاڑی لڑکیاں پہنتی ہیں، کافی مہنگے رہے ہوں گے، کم سے کم 5,000 تو ان کی پرائس ہوگی، یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتی تھی، کم نہیں ہوگی۔ اب ایسے میں وہ لڑکی ہونکوں کی طرح انہیں دیکھے چلے جا رہی تھی، اور یہ اس لڑکی کو جو بھی سوال کر رہے تھے وہ ہر سوال کے جواب میں صرف خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ناصر نے سعدیہ سے کہا کہ میرے خیال میں ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، اگر یہ لڑکی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی یا پھر یہ لڑکی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو ہمیں کسی جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے اپنے گھر کا راستہ لینا چاہیے، ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ سعدیہ نے کہا نہیں، اس لڑکی کو ایسے تو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی، یہی ہے کہ اگر پھر گھر چلنا ہی ہے تو اسے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، گھر جائیں گے، آرام سکون سے اسے کھانا وغیرہ دیں گے، کھائے پیے گی، ہو سکتا ہے بھوکی ہو جس کی وجہ سے ایسا بیہیو کر رہی ہو، جب یہ کھا لے گی کھانا وغیرہ، کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ محسوس کرے گی کہ کچھ اچھے لوگوں میں آ گئی ہے، اپنے لوگوں میں آ گئی ہے، کچھ جو ہے اچھی جگہ پر آ گئی ہے، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بول کر بتا بھی دے اور اپنے بارے میں کوئی بات بھی کرے۔ لہٰذا ناصر کی ظاہری بات ہے سعدیہ کے آگے چلنے والی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر کے وہ لوگ گھر لے آئے۔ گھر لا کر کے سعدیہ نے اسے فریج میں سے نکال کر کے فوری طور پر کھانا گرم کر کے دیا۔ کچھ چاول تھے جو کہ اس نے بنا رکھے تھے، کچھ سالن تھا جو کہ گوشت کا تھا وہ، اور اس کے علاوہ روٹی وغیرہ سیک کر کے فوری طور پر وہ اس لڑکی کے سامنے رکھ دی۔ کولڈ ڈرنک، دودھ وغیرہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی لڑکی پینا پسند کرے گی وہ پی لے گی۔ اس لڑکی نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا، کھانے لگی، کھانا وہ کھاتی چلی جا رہی تھی، اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑکی واقعی میں بھوکی ہے۔ پھر وہ کھانا کھا چکی تو دوبارہ سعدیہ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا، بات چیت کی، لیکن اس لڑکی کو شاید نہیں بولنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعدیہ کو ایسا لگا کہ یہ لڑکی گونگی تو نہیں ہے، لیکن پھر اس نے اس بات کو رد کیا، کیونکہ وہ لڑکی گونگی نہیں لگ رہی تھی، باقاعدہ اس کا بیہیویئر کچھ ایسا تھا کہ وہ لڑکی شاید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی یا کسی ذہنی صدمے سے گزر رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی کہ بالکل ہی اسے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی مان لیا جائے کہ جسے اپنے گھر کا نہیں پتہ، جسے اپنے ماں باپ کا نہیں پتہ، جسے کسی اور بات کا نہیں پتہ۔ لہٰذا اب یہ لڑکی 13 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ 13 سے 14 سال کی درمیان ایک لڑکی ایسی ہے کہ جو قانونی طور پر تو نہ صحیح لیکن شرعی طور پر بالغ ہو جاتی ہے۔ قانون کے مطابق تو کسی لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر 18 سال سے اوپر لکھی گئی ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوئی لڑکی جب اس کو ڈیٹ آنے لگتی ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور عموماً بچیوں کو 13 سال کے بعد ڈیٹ آ جاتی ہے۔ بعض لڑکیوں کو 12 سال کے بعد بھی ڈیٹ آ جاتی ہے، وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں، جن کے ہاں خوراک تھوڑی گرم ہو یا جن کا ماحول تھوڑا ایسا ہو کہ وہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے، یا ان کی خوراک میں کھانے میں گوشت وغیرہ جیسے لوازمات زیادہ ہوں تو وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ 13 سے 14 سال کی بچی جوان ہونے لگتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ جو ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی کے اندر بھی وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھیں کہ جو کسی لڑکی کے لیے بھی جوان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے سعدیہ اس بات کو جان گئی تھی کہ اسے اس بچی کو اپنے پاس رکھنا ہے، اسے آوارہ سڑکوں پر نہیں چھوڑنا، اسے کسی ایسی جگہ نہیں لے کر کے جانا کہ جہاں پر اس لڑکی کے لیے عزت و جان کا خطرہ ہو، اور اس وقت اس لڑکی کو سنبھالنا ہے۔
ظاہری بات ہے کہ یہ کام کوئی ماں کر سکتی تھی۔ سعدیہ کے اپنے اولاد نہیں تھی، اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال میں نہ تو اس کے ہاں کوئی بیٹی تھی، نہ ہی اس کے ہاں کوئی بیٹا تھا۔ ناصر اور سعدیہ نے بہت کوشش کی تھی، ہر ٹونا ٹوٹکا آزمایا تھا، ہر جگہ سے علاج کروا کے دیکھ لیا تھا، لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پارٹ۔ کچھ بھی تو حاصل وصول نہیں ہوا تھا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارانہ۔ اس لیے یہ لڑکی جو کہ لگ بھگ 13 سے 14 سال کی تھی اور اچانک سے انہیں راستے میں مل گئی تھی، اسے دیکھ کر کے سعدیہ کے اندر کی ممتا جاگ اٹھی تھی اور وہ اس لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر آ گئی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا تھی؟ ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کو اس بات سے غرض نہیں تھا، اسے اس بات سے غرض تھا کہ ایک لڑکی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، جو کہ اب جوان ہو رہی ہے، جو کہ اپنے پہناوے سے سڑک چھاپ نہیں لگتی۔ یہ لڑکی انہیں اچانک راستے میں مل گئی تھی اور اسے لے کر کے وہ اپنے گھر آ گئے تھے۔ سعدیہ نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک ماں جیسا محسوس کر رہی تھی۔ ناصر کے لیے اس نے الگ بستر لگا دیا تھا، حتیٰ کہ اس بستر پر ناصر اور سعدیہ سویا کرتے تھے، لیکن اس نے اپنے شوہر کو الگ کر دیا تھا، لیکن اسے اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ اسے یوں چمٹ کر کے سو رہی تھی کہ جیسے حقیقی میں اس کی ماں ہو۔ وہ اس کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، اس کے بالوں سے کو انگلیوں سے سہلا رہی تھی، اور پھر اسی طریقے سے رات گزر گئی۔ اگلے روز ایک اچھا ناشتہ اس نے بنا کر کے اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا یہ تک پتہ نہیں تھا۔ ناصر نے اسے اس بات کے لیے آگاہ کیا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو گمشدہ لڑکی کے بارے میں بتانا چاہیے، جبکہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیں پولیس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بالکل چھوٹی بچی نہیں ہے، جب یہ اپنے حواس میں آئے گی جو بھی اس کے ساتھ ہے یہ سب کچھ ہمیں خود بتا سکتی ہے، اس کی زبان ہے، یہ بولتی ہے، کیونکہ میں نے رات کو اسے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سنا ہے۔ اس لیے جیسے ہی اس کی یادداشت واپس آئے گی یا اس کے حواس بحال ہوں گے، یہ جو بھی ہے جہاں سے آئی ہے اپنے بارے میں خود بتا دے گی۔ ایم ای پولیس کے پاس جائیں گے، 100 سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر پولیس جو ہے وہ اس بات کے پیچھے لگ جائے گی کہ بھئی اس کے ماں باپ کا پتہ کراؤ، اس کے حوالے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہیں کون نہیں ہیں۔ اگر انہیں اپنی بچی کی اتنی پرواہ ہوتی تو کم سے کم یوں سڑک پر اسے چھوڑ نہ دیتے۔ ناصر نے سعدیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سعدیہ کو اس میں اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا تھا، وہ اسے دور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اس نے باقاعدہ اسی طریقے سے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی کہ جیسے ایک ماں بیٹی کی کرتی ہے، لہٰذا 2-4 دن کی بات کے بعد ناصر بھی خاموشی اختیار کر گیا، اور پھر ناصر کے خاموش ہو جانے پر ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کا حوصلہ بھی بڑھ گیا، اور سعدیہ پوری دل جمی سے اس لڑکی کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ لڑکی اب ان لوگوں سے بات کرنے لگی تھی، لیکن نہ تو وہ اپنا نام بتا پائی تھی، نہ وہ اپنے بارے میں کچھ جانتی تھی، جس سے سعدیہ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ ناصر کے کہنے پر سعدیہ اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی تھی، جس نے اسے چیک کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ یہ لڑکی بالکل تندرست ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی آپ کو ملی ہے اور یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ ہو سکے تو اس کا جو ہے باقاعدہ آپ پولیس میں رپورٹ کروائیں اور اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروائیں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اور دوسری یہ کہوں گی کہ یہ لڑکی اگر اپنا نام تک نہیں جانتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی صدمے کے چلتے یا پھر کسی چوٹ کے چلتے یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہو۔ بہرحال اس کے سر پر کسی چوٹ کا نشان نہیں ہے، اگر چوٹ نہیں لگی تو پھر کوئی صدمہ ہو سکتا ہے جس صدمے کے چلتے اس نے اپنی یادداشت کو کھو دیا ہو، اور یہ لڑکی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ڈاکٹر کی ایک بات اسے سعدیہ کو سمجھ آئی تھی کہ یہ لڑکی شاید اپنی یادداشت کھو چکی ہے اور اپنے بارے میں نہیں جانتی۔ باقی ڈاکٹر کی دوسری بات کو اس نے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا تھا کہ اس کی رپورٹ کراؤ، کیونکہ
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی رپورٹ کرائے، وہ اسے اپنی بیٹی مان چکی تھی، اس کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی اور اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا پیار دیدنی تھا۔ سعدیہ کی یہ بیٹی بھی سعدیہ سے اتنا ہی لگاؤ رکھنے لگی تھی جتنا کہ سعدیہ اس کے لیے فکر کرتی تھی۔ اب سعدیہ کو خود اس بات کا یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑکی اسکول جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی، اگر جاتی تھی تو کتنا پڑھی لکھی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ جب تک نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اسکول جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی، کون سی کلاس میں تھی، کتنا پڑھی لکھی تھی، اسے آگے کسی اسکول میں داخل نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس اسکول میں بھی اس کو داخل کروائیں گے وہ پوچھیں گے کہ یہ کون سے اسکول میں پہلے پڑھتی تھی، اس کے سبجیکٹ کیا تھے، یہ جو ہے کہاں تک پڑھی ہے، اسے کون سی کلاس میں داخل کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں سعدیہ کے علم میں نہیں تھیں۔ اس کا ایک طریقہ سعدیہ نے آسان سا سوچ لیا کہ چلو جب تک اس لڑکی کے حواس بحال نہیں ہوتے یا اس لڑکی کی یادداشت پوری طرح سے واپس نہیں آتی یا یہ صحیح طریقے سے اپنے ماضی حال مستقبل کو یاد نہیں کر پاتی، میں اسے گھر میں تعلیم دے سکتی ہوں، اسے پڑھا سکتی ہوں، اسے 1 سے 2 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر میں سمجھا سکتی ہوں، پڑھا سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اسے پڑھانے کی کوشش کروں تو اس لڑکی کو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بھی کچھ یاد آئے۔ ناصر کی چلتی نہیں تھی، ایک ہی بات تھی کہ سعدیہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی سعدیہ کے ساتھ یوں جڑ چکے تھے کہ وہ اب ناصر کو بھی کافی حد تک اگنور کرتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ویسی نہیں رہی تھی کہ جیسے اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے بیٹی بہت بڑی چیز تھی جو کہ اسے مل گئی تھی۔ دونوں کے درمیان گہری وابستگی ہو گئی تھی اور پھر اس نے خود ہی اس لڑکی کا نام سائرہ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سوچ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر خدا نے اس سے اولاد دی اور اس کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی تو وہ اس کا نام سائرہ رکھے گی، اور اگر کوئی بیٹا ہوا تو اس کا نام ارسلان رکھے گی۔ یہ باتیں اس نے اپنے من میں پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ ایک ایسی عورت کی جس کی شادی کو 10 سال بیت چکے ہوں اور اس کے اولاد نہ ہو، لیکن اسے اولاد کی بے حد خواہش بھی ہو، اسے ایک انجان لڑکی راستے میں مل جائے اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے اپنی بیٹی بنا کر کے اپنے پاس رکھے، یہ بات کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کو کوئی اچنبے کی بات کہا جا سکے یا ایسا کہا جا سکے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسا ہو چکا تھا اور اس نے اسے بیٹی کے طور پر اپنا لیا تھا۔ وہ لڑکی سائرہ یہاں پر پلنے بڑھنے لگی، باقاعدہ اب اس کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری طور سے سعدیہ کی توجہ تھی۔ سعدیہ اسے کچھ نہ کچھ سبجیکٹ، کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ کتابوں سے سمجھاتی رہتی تھی، بتاتی رہتی تھی، اردو انگلش کچھ نہ کچھ اسے پڑھاتی رہتی تھی، تاکہ اگر یہ لڑکی اپنی پچھلی یادداشت کو نہیں بھی دہرا سکتی تو کم از کم آگے یہ لڑکی اتنی ضرور سمجھدار ہو جائے، اتنی پڑھی لکھی ضرور ہو جائے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس لڑکی کو علم میں ہونی چاہیے، اسے دین اور دنیا دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں اگرچہ صرف سعدیہ کی چلتی تھی، لیکن باہر کا بادشاہ ناصر تھا۔ ناصر گھر میں ایک ایسے شوہر کا کردار ادا کرتا تھا کہ جو اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے، اپنی بیوی کی سنتا ہے، اپنی بیوی کو مانتا ہے، لیکن باہر کی دنیا اس کی بالکل جدا تھی۔ باہر کی دنیا میں وہ ایک انتہائی عیاش شخص تھا جو کہ آج کہیں، کل کہیں، پرسوں کہیں۔ وہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا جو کہ اس کا اپنا ذاتی دفتر تھا، اس کا اپنا ذاتی کاروبار تھا۔ اس دفتر میں اس نے اب تک نہ جانے 4 سے 5 سیکٹریاں بدل لی تھیں، اور ان سیکٹریوں کے بدل لینے کی وجہ یہی تھی کہ وہ صرف اسی لڑکی کو اپنے پاس رکھتا تھا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہ اس لڑکی کو جاب دیتا تھا، پھر سال 6 مہینے میں جب اس لڑکی سے جی بھر جاتا تھا تو نئی لڑکی جو ہے اس کی جگہ آ جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے پرانی والی لڑکی کو نکال دیا جاتا تھا۔ وہ مجبور لڑکی ظاہری بات ہے کہ کسی اور جگہ اپنا سر ٹکراتی تھی، کسی اور جگہ جاب کی تلاش میں نکلتی تھی، اور پھر اس جیسے بھیڑیے تو معاشرے میں بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو نوجوان لڑکی کو ویلکم کرتے ہیں، اور لڑکیوں کو اسی وجہ سے جاب بھی لڑکوں کی نسبت جلدی مل جاتی ہے کہ جہاں پر بھی وہ جاب کے لیے جاتی ہیں ان کے اوپر زیادہ تر لوگ اپنی آنکھیں ٹکا کر کے رکھتے ہیں، اور اسی قسم کے معاملات ظاہری بات ہے کہ ناصر بھی کیا کرتا تھا۔
ناصر ایک چھوٹی سی فرم میں جو ہے وہ اس کا MD تھا، یعنی کہ مین یہی تھا، اور وہ فرم بھی اس کی اپنی خود کی بنائی ہوئی تھی اور وہاں پر یہ باقاعدہ کام بھی کرتا تھا۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ ناصر اپنی بیوی سے اس بات کو لے کر کے اکتایا ہوا تھا کہ اس نے خام خواہ کا ایک جھنجھٹ پال لیا تھا۔ ناصر کی نظر اس بچی پر نہ تو باپ کی حیثیت سے کبھی تھی اور نہ ہی اس نے اس بچی کو کبھی بیٹی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ تو ان نشانیوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کے جوانی کی نشانیاں تھیں، جو کہ اس لڑکی کو اس طرف لے کر کے جا رہی تھی کہ اب وہ لڑکی سیانی ہوتی جا رہی تھی۔ قریب 6 ماہ گزر چکے تھے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے۔ لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی جو کہ پتہ چلی ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر تھی جو کہ ملی تھی۔ ناصر نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے طور پر اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر وہ پولیس کو انوالو کرتا اور یہ بات سعدیہ کو پتہ چلتی تو ظاہری بات ہے کہ سعدیہ ایک واویلا کھڑا کرتی، اور وہ سعدیہ سے ڈرتا تھا۔ سعدیہ سے ڈرنے کی وجوہات کیا تھی؟ سعدیہ سے ڈرنے کی وجوہات سامنے تھی۔ یہ بزنس جو کہ آج اس کے پاس تھا، یہ گھر جو کہ آج اس کے پاس تھا، یہ گاڑی جو کہ آج اس کے پاس تھی، یہ سب کچھ سعدیہ کا تھا۔ سعدیہ کے باپ نے جو کہ ایک انتہائی امیر شخص تھا، سعدیہ کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ناصر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا۔ ناصر ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر کامیاب بزنس مین بنے گا، لیکن اپنے سسر کے دیے ہوئے پیسوں سے اس نے اس فرم کو کھڑا کیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اب بھی ان کا مرحوم منت تھا۔ سعدیہ کے والد یعنی کہ ناصر کے سسر دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ بھی ایک بڑے بزنس مین تھے۔ بنگلہ تھا، گاڑی تھی، اچھی زندگی تھی، اور پھر بہت کم وہ لوگ جو ہے وہ سعدیہ کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے اس شہر میں آتے تھے، کیونکہ بزنس کی وجہ سے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ سعدیہ کے 2 بھائی تھے، وہ بھی اچھے بزنس مین تھے، ان کے ہاں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس لیے ناصر جانتا تھا کہ جب تک سعدیہ کا دست شفقت اس کے سر پر ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر سعدیہ کا دست شفقت اس کے سر سے اٹھ گیا اور سعدیہ اس کسی بات کو لے کر کے بگڑ گئی تو ظاہری امر ہے کہ وہ پھر ویسا کامیاب نہیں رہ سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دم سے جتنی سیڑھی چڑھ کر وہ اوپر گیا تھا، وہ ایک دم سے اس کے پاؤں کے نیچے سے سیڑھی ہی نکال لی جائے۔ اگرچہ یہ سب کچھ کاروبار، دولت، روپیہ، پیسہ اس کو چلا ناصر ہی رہا تھا، کیونکہ ناصر بھی ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان نہیں تھا۔ لیکن ان سب کا جو اتھارٹی تھا وہ سعدیہ کو ہی بنایا گیا تھا، یعنی دفتر بھی سعدیہ کا تھا، گھر بھی سعدیہ کے نام تھا، گاڑی بھی سعدیہ کے نام تھی، بینک میں جو رقم تھی وہ بھی سعدیہ کے اکاؤنٹ میں تھی۔ ناصر تو صرف ایک ڈمی کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن سعدیہ نے کبھی بھی ناصر کو ان باتوں کو لے کر کے نہ تو نیچا دکھایا تھا، نہ ہی اس نے ناصر کی کبھی اس بات کو لے کر کے بےزتی کی تھی۔ بس یہ ہے کہ سعدیہ تھوڑی سی اپنے موڈ کی تھی، اور وہ موڈ بھی اس کا ایسا تھا کہ جس میں ناصر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ناصر کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ رد کرتی ہو، یا اسے برا بلا سمجھتی ہو، یا اسے اپنے برابر کا درجہ نہ دیتی ہو، یا اپنا شوہر نہ مانتی ہو۔ بس اس کی اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی ضدیں تھیں کہ چلو مووی دیکھ آتے ہیں۔ ناصر کو جانا پڑتا تھا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ مووی دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا تو یہ ضد کرے گی۔ پھر اسی طریقے سے جب سائرہ کو لے کر کے اس نے گھر میں لانے کی ضد کی تو ناصر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی بگاڑ نہیں چاہتا تھا، اور یہی چیز جو تھی ظاہری بات ہے کہ اس کی اب تک کی کامیابی کی دلیل تھی۔ 10 سال اس نے اس عورت کے ساتھ گزار دیے تھے، اور 10 سال میں اس نے باہر کی دنیا میں اپنے بڑے معاشقے رکھے تھے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر اس نے کسی کو چھوڑا ہو۔ وہ سیکٹریاں بدل سکتا تھا، وہ ریڈ لائٹ ایریے میں چلا جاتا تھا، وہ جہاں کہیں بھی اسے موقع ملتا تھا اپنا کام دکھانے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن یہ تمام باتیں وہ اپنی بیوی سعدیہ سے بچ کر کے کرتا تھا، اور سعدیہ کو آج تک ان باتوں کا کانوں کان کوئی خبر نہیں تھی۔ اس لیے سعدیہ بھی ایک اچھی بیوی کی طرح اس کے ساتھ وقت گزارتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب اس کی نظر سائرہ پر رہنے لگی تھی، اور یہ بات سعدیہ نہیں جانتی تھی۔ سعدیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا
شوہر جو ہے وہ سائرہ کو بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک لڑکی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور اس کے من میں نہ جانے سائرہ کو لے کر کے کون کون سے خیالات گزر جاتے ہیں۔ لیکن سعدیہ سمجھدار بھی تھی، اسے پتہ تھا کہ آج کے دور میں سگے باپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت برا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ ایک ایسے شخص پر جو کہ ظاہری بات ہے چاہے اس کا شوہر تھا لیکن ایک مرد تو تھا، وہ اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے وہ ہر وقت سائرہ کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ وہ سائرہ کو کہیں لے کر کے جاتی تھی تو تب اپنے ساتھ لے کر کے جاتی تھی، وہ لے کر کے واپس آتی تھی تو تب اپنے ساتھ لے کر کے آتی تھی۔ کبھی بھی اس نے ناصر کو کوئی بات کا موقع نہیں دیا، ناصر کو اس نے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ ناصر جو ہے وہ سائرہ کے ساتھ کچھ وقت اکیلا گزارے اور ناصر کی نیت میں کوئی کھوٹ آئے۔ سعدیہ کو لگتا نہیں تھا کہ ناصر ایسا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کو لے کر کے احتیاط کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو کسی ایسی جگہ اکیلا چھوڑے کہ کل کو اسے پچھتانا پڑے۔ وہ کسی کو موقع ہی کیوں دے ایسی بات کرنے کا۔ لہٰذا انہی باتوں کے پیش نظر وہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، اور وہ ایک ایسی ماں تھی کہ جو اپنی بیٹی کو کسی بھی جگہ اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ بالکل اس کے سر پر ایسے سایہ بن کر رہ رہی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے سائرہ کو اس بات کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے مجھے بیٹی کی حیثیت سے نہ صرف کہ اپنایا ہے بلکہ میں یہاں پر باقاعدہ جو ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ اسے کبھی ناصر کی نیت کا یا ناصر کی نظر کا نہیں پتہ تھا، اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس کی نئی ماں یعنی کہ سعدیہ اس کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہے اور اس کا ذرا بھی اعتبار نہیں کرتی ہے۔ اب وہ سوچنے لگی کہ مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ یہ بات اگر وہ کرے گی تو یہ بات اس کے لیے کچھ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے کچھ نقصان کا باعث ہو جائے۔ وہ نہ تو اپنی یادداشت کھوئی تھی اور نہ ہی اس کے دماغ پر کوئی ایسی گہری چوٹ تھی یا گہرا صدمہ تھا کہ جو اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا۔ وہ تو اپنے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اسے اپنے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ لہٰذا وہ اب سوچنے لگی تھی کہ اسے اپنی اصلیت کے بارے میں کم از کم سعدیہ کو بتا دینا چاہیے۔ سعدیہ ایک ماں کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی، ایک ماں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہی تھی۔ امید ہے کہ سعدیہ اس کی مجبوری کو سمجھے گی، اسے سمجھے گی اور اسے جو ہے وہ آئندہ بھی ایسی چیزوں سے، ایسے خطروں سے محفوظ رکھے گی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ماں یعنی سعدیہ کے ساتھ ہی لیٹی تھی، اور پھر سعدیہ سو چکی تھی، ناصر سو چکا تھا، لیکن اس روز رات کو اس سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ ماریہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا اصلی نام بھی جانتی تھی، اپنی اصلی پہچان بھی جانتی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا اسے سعدیہ کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہیے یا اسے سعدیہ سے اس بات کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ سعدیہ کے اوپر اسے اعتبار تو تھا کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے وہ یہاں پر رہ رہی تھی۔ وہ ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اسے بیٹی کے طور پہ نہ صرف کہ اپنے پاس رکھ رہی ہے بلکہ وہ اسے بیٹی مانتی ہے اور اسے بیٹی کی طرح ہی اس کی فکر کرتی ہے۔ لہٰذا اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے سعدیہ کو یعنی اپنی ماں کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میرا نام سائرہ نہیں بلکہ ماریہ ہے۔ میں 8ویں کلاس میں تھی کہ جب میں یہاں پر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میرے لیے اگر بکس لانی ہیں، مجھے کچھ پڑھانا ہے، سمجھانا ہے تو مجھے 8ویں سے شروع کرو، اور مجھے اسکول میں داخل کروانا ہے تو 8ویں سے شروع کرو، کیونکہ ابھی میں 8ویں میں تھی، میں نے 8ویں کلیئر نہیں کی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی وہ حادثہ کہ جب اسے خبر ملی کہ اس کے ماں باپ ایک شدید ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ پھر چچا اور چچی جو کہ انہی کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ جب ان کے یعنی کہ ماریہ کے والدین کی ڈیتھ ہوئی
اس وقت بھی وہ وہیں اسی کوٹھی میں اسی حویلی میں رہ رہے تھے جہاں پر ظاہری بات ہے کہ وہ ماریہ کے چچا اور چچی بھی اسی گھر میں رہتے تھے، اسی کوٹھی میں رہتے تھے۔ جب بھائی اور بھابھی کا انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے میں ساری جائیداد سب کچھ چیزوں پر، پیسے پر، ہر چیز پر چچا چچی نے اپنا حق جما لیا، اور اسے اس بات کا چلو افسوس نہیں تھا کہ چچا چچی نے ان سب چیزوں پر اپنا حق جما لیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اسے پتہ تھا کہ یہ ابھی چھوٹی ہے اور یہ تمام چیزیں، کاروبار، کوٹھی، گاڑیاں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ چچا چچی کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، اس لیے اس نے ان باتوں کو لے کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ چچا چچی کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ رفتہ رفتہ مجھے بیٹی کی شکل میں اپنا لیں گے، میرے ماں باپ نہیں رہے تو کیا ہوا، چلو چچا اور چچی ہی میرے ماں باپ کی حیثیت سے میرے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اسی طریقے سے یہی چیز سوچ کر کے اس نے کبھی ان کو کسی بات میں روکا ٹوکا نہیں۔ وہ گاڑیاں بھی استعمال کرتے تھے، بینک بیلنس بھی استعمال کرتے تھے، گھر کو بھی استعمال کرتے تھے، اپنے طور پر وہ اس کے باپ کے یعنی ماریہ کے باپ کے کاروبار کو بھی سنبھال رہے تھے، یعنی ہر لحاظ سے ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ جب یہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آدھی رات کے وقت اس کا چچا شراب کے نشے میں دھت اس کے کمرے میں گھس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چچا شراب میں دھت ہے اور لہرا رہا ہے اور اس کے پاس وہ آیا ہے۔ اس کی نیت میں فطور تھا، اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس نے اس بات کو نوٹ کیا تو اس نے اپنے چچا کو اپنے کمرے سے چلے جانے کے لیے کہا اور اسے کہا کہ یہ چلا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ اس نے اس پر حملہ کیا، جس حملے کے چلتے اس نے شور مچا دیا۔ چچا نشے میں تھا، وہ نشے میں بھی گھبرا گیا۔ دوسرے تیسرے کمرے میں اس کی چچی کہیں سو رہی تھی کہ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور وہ اپنے شوہر کو وہاں سے لے کر کے چلی گئی، اور اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ اور تمہیں یہ بات کسی کو بتانا نہیں ورنہ ایسے ہی بدنامی ہوگی۔ صبح چچا کا نشہ اترا تو اسے خیال آیا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ماریہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اس سے ایسا جو کام ہے وہ نشے میں سرزد ہو گیا اور وہ نشے میں جو ہے وہ ایسا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا کچھ ایسا غلط ارادہ نہیں تھا۔ چچا نے معافی مانگ لی تھی، اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، چچی بھی اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ماریہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ چچا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے اس نے ماریہ پر اٹیک کیا تھا اس طریقے سے ماریہ ڈر گئی تھی اور وہ اندر ہی اندر اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی کہ چچا کی نیت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی خود کی بیوی اگرچہ تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی میں جو کہ ابھی جوانی میں قدم رکھ رہی ہو اور ایک ایسی عورت میں کہ جو اچھی خاصی عمر کی ہو چکی ہو، جس کی 35-40 سال عمر ہو، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو کشش اسے ماریہ میں نظر آ سکتی تھی وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی چچی میں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ ماریہ بہرحال اب اپنے دروازے کو، کنڈی کو اچھے طریقے سے چیک کر کے دروازہ بند کر کے سوتی تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رکھنا بند کر دیا تھا اور وہ اپنی احتیاط کر رہی تھی کیونکہ اب وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، قریب مہینے سے 1.5 مہینہ گزر گیا، کوئی دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس کے چچا چچی گاڑی سے گھر سے نکلے کہ ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں، کچھ سامان خرید کر کے لانا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ اپنی کوٹھی میں بالکل اکیلی تھی۔ قریب آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد اس کا چچا اکیلا گھر میں داخل ہوا۔ چچی اس کے ساتھ نہیں تھی، گاڑی بھی نہیں تھی، وہ شاید بغیر کسی گاڑی کے یہاں پر آیا تھا، یعنی اس نے کوئی یہاں آنے کے لیے کوئی ٹیکسی رکشہ وغیرہ لیا ہوگا اور گاڑی ظاہری بات ہے کہ وہ وہیں چھوڑ آیا تھا جہاں پر وہ چچی کو چھوڑ آیا تھا۔ اب کی بار کیونکہ یہ گھر میں اکیلی تھی، چچا جب گھر میں داخل ہوا اسے نہیں پتہ تھا کہ چچی اس کے ساتھ آئی ہے یا پھر چچی جو ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ بے فکر تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس نے اسے دبوچ لیا
اور پھر اسے پتہ چلا کہ چچی اس کے ساتھ موجود نہیں ہے اور یہ اپنی اس روز والی حرکت دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس حرکت کے لیے دوبارہ یہاں پر آیا ہے اور آج اس کی خیر نہیں۔ یہ بھی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی، بڑی ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی طاقت تھی، لہٰذا اس نے اس بات کا ویرودھ کیا اور اپنا پورا مقابلہ کیا۔ اس پورے مقابلے کے چلتے، اس ہاتھا پائی کے چلتے اس نے ایک گلدان جو کہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اٹھا کر کے اپنے چچا کے سر پر دے مارا۔ گلدان اس قدر زور کے اس نے مارا تھا کہ اس گلدان کے لگتے ہی چچا کے سر سے خون بہہ نکلا۔ جیسے ہی چچا کے سر پہ خون بہہ نکلا، اس نے فوری طور پر وہ گلدان وہیں پر پھینکا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ اپنی کوٹھی سے باہر آ گئی تھی اور وہاں سے نکل کر کے اس نے فوری طور پر قریبی لاری اڈے کا رخ کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جس علاقے میں، جس ایریا میں یہ رہتی ہے، وہاں سے مین لاری اڈا جو شہر کا لاری اڈا ہے وہ زیادہ دور نہیں۔ یہ بھاگتی ہوئی، ہانپتی کانپتی ہوئی وہاں پر لاری اڈے تک پہنچی اور پھر یہ ایک بس میں چڑھ گئی جو کہ وہاں سے روانہ ہونے ہی والی تھی۔ وہ بس کس شہر کو جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس اس بس پر چڑھ گئی۔ اس کے اندر ایک ڈر تھا اور وہ ڈر یہ تھا کہ کہیں گلدان کے اس زخم کی وجہ سے چچا دنیا سے ہی چلا نہ گیا ہو، کیونکہ اس نے کافی زور کا اس کے سر پر مارا تھا اور سر کے اوپر سے خون بہہ نکلا تھا، جو کہ اس بات کی علامت تھا کہ شاید وہ مر بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھا نہیں تھا، جس بات کو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھوں شاید اس کا چچا مارا گیا ہے، اور یہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ جب کنڈکٹر اس کے پاس کرائے کے لیے آیا تو اس نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے اس کی مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد اب اس کے پاس بس 300-400 روپے بچے تھے۔ وہ گاڑی ایک نان سٹاپ گاڑی تھی جو کہ راستے میں رکتی نہیں تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی تھی، تو دوسرے شہر یہ پہنچ گئی، اور جب یہ دوسرے شہر پہنچی تو اس وقت مغرب سے بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اسے محسوس ہوا کہ اس سے بڑی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا یہ کسی ہوٹل میں جا کر کے اچھا کھانا تو آرڈر نہیں کر سکتی تھی، لیکن کم سے کم یہ اس 300-400 روپے میں کسی ٹھیلے سے کچھ لے کر کے کھا سکتی تھی۔ اس نے ایک برگر لی اور برگر کے ساتھ اس نے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل لے لی اور کولڈ ڈرنک اور برگر کو لے کر کے یہ وہاں سے نکل آئی۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ گزارا تو کر لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس قدر گزارا نہیں تھا کہ اس کی بھوک کا مستقل علاج ہو۔ ایسے ہی اس نئے شہر کی سڑکوں پر گھومتے پھرتے کافی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد اسے ایک خالی بینچ نظر آیا، اور اس نے دیکھا کہ جہاں پر جس روڈ پر یہ خالی بینچ ہے وہاں پر بہت ہی کم آمد و رفت ہے، کافی دیر بعد کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے، یا پھر لوگ جو ہے پیدل چلنے والے تو یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، تھک چکی تھی، لہٰذا اس نے اس بینچ پر لیٹ کر سونے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی اوڑھنے کے لیے چیز تھی، نہ اسے کچھ ایسا کچھ پتہ تھا، بس اسے اتنا پتہ تھا کہ یہ یہاں پر اس بینچ تک پہنچ آئی ہے اور اب اسے نیند آ رہی تھی، کیونکہ اپنے گھر میں یہ بڑے ٹائم سے سو جاتی تھی اور اس وقت تو کافی ٹائم ہو چکا تھا، وقت کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ لہٰذا اب اس نے اس بینچ پر لیٹ کر سونے کا ارادہ کیا اور پھر یہ اس بینچ پر لیٹ کر کے گہری نیند سو گئی۔ اسے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہی تھی، اسے بالکل پتہ نہیں رہا تھا کہ یہ ایک انجان شہر میں آ چکی ہے، یہ کیا کر کے آئی ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ اسے بس اتنا تھا کہ اس کا چچا شاید مر چکا تھا اور اس کے ہاتھوں ایک خون ہو گیا تھا، اور یہ فوری طور پر اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اس کی چچی کہاں تھی اسے نہیں پتہ تھا، اس نے اپنا گھر بار گاڑی سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب چچا نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کے ذہن میں اس وقت اپنی ماں کی ایک بات چل رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا، دولت سے زیادہ قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، اگر روپیہ پیسہ ہاتھ سے چلا بھی جائے تو اللہ نے اگر تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو وہ پھر مل جائے گا، لیکن اگر عزت چلی گئی تو عزت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس نے اسی بات پہ عمل کیا تھا، اپنی ماں کی بات پر عمل کیا تھا۔
اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے گھر بار، اپنی گاڑی، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی اور چچا کے سر پر گلدان دے مارا تھا اور وہ وہاں سے واپس آ گئی تھی، وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں ہے، کہاں چلی گئی ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا پھر اس نے کیا کیا ہے۔ پھر یہ سوئی ہوئی تھی کہ اسے کسی نے آ کر کے اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بھی ایک خاتون ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 30 سال کی رہی ہوگی۔ اس نے اسے اٹھایا تھا، وہ اسے بڑی شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اسے محبت نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو کہ تھوڑا سا موٹا تھا اور وہ زیادہ تر لا تعلق لا علم سا تھا، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں زیادہ دخل نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان میں سے ایک کا نام ناصر اور عورت کا نام سعدیہ تھا۔ پھر وہ عورت اسے اپنے گھر لے آئی، گھر لا کر کے اسے کھانا دیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس نے کھانا تھا۔ اس نے نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ یہ جانچنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ یہاں پر اگر آئی ہے یہ عورت کیسی ہے، یہ کیا بولے، کیا بتائے، اپنے بارے میں کیا بات کرے۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، لہٰذا یہ اپنی یادداشت نہیں کھوئی تھی، بس یہ ایسا تھا کہ بولنا نہیں چاہتی تھی، اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اس نے بھی اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس عورت نے واقعی ایک ماں ہونے کے ناطے اسے اسی طریقے سے سنبھالنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ماں جیسے بچے کو سنبھالتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ اب نہیں سلاتی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی، اس سے لپٹ کر کے سوتی تھی، اس کے سر میں انگلیوں سے کنگھی کرتی رہتی تھی، اس کی ہر بات کا دھیان رکھتی تھی، اسے پڑھانے لکھانے کی کوشش کرتی تھی، اسے سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ چیز ایسے ہے، تھوڑی سی انگلش بولنا سیکھ لو، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، لیکن یہ اپنی یادداشت میں بھی تھی، اپنا نام بھی جانتی تھی۔ اس نے خود ہی اس کا نام سائرہ رکھ دیا تھا، جبکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا نام ماریہ ہے۔ آج 6 سے 7 مہینے گزر چکے تھے، نہ تو کوئی اس کے پیچھے آیا تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی پولیس آئی تھی، نہ اس نے اپنی کسی تصویر کو کسی جگہ دیکھا تھا، نہ اس کے لیے کوئی گمشدگی کا اشتہار تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں تھے، انہوں نے پتہ نہیں چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ مر گیا تھا، بچ گیا تھا، چچی واپس آئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا، کچھ بھی اس سے علم نہیں تھا۔ پھر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کافی دور شہر تھا، وہ اس شہر سے یہاں پر آ گئی تھی اور یہاں اس عورت کے ساتھ جس کا نام سعدیہ تھا اس کی بیٹی بن کے رہ رہی تھی۔ اس کا شوہر جو کہ ناصر کے نام سے تھا، اس کے ساتھ وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ نہ ناصر کو اس بارے میں پتہ تھا کہ یہ کون ہے اور نہ ہی سعدیہ کو اس بارے میں پتہ تھا کہ یہ کون ہے۔ اس رات یہ یہی سوچ رہی تھی، یہی فیصلہ کر رہی تھی کہ کیا اسے اپنی اس ماں کو اپنے بارے میں ساری اصلیت بتا دینی چاہیے، اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کا نام ماریہ ہے، اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے بتا دینا چاہیے کہ اس نے اپنے چچا کے سر پہ گلدان مارا اور پھر اپنے شہر سے بھاگ آئی۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے ظاہری بات ہے کہ اسے بھی نیند آ گئی، یہ بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اور پھر اسی طریقے سے صبح اس کی آنکھ کھلی تو ناصر کام پر جا چکا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ اسے ماں مانتی تھی تو وہ اس رشتے سے اس کا باپ ہی تھا، تو وہ کام پر جا چکا تھا، جبکہ اس وقت سعدیہ کچن میں اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ناصر کو ناشتہ دے دیا تھا اور بہت بعد میں وہ اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی، کیونکہ وہ اسے اس کی مرضی سے اٹھنے دیتی تھی، کبھی بھی وہ اسے اٹھانے کے لیے جلد بازی نہیں کرتی تھی۔ جب یہ اپنی مرضی سے اٹھتی تھی وہ اس کے لیے اچھے سے اچھا ناشتہ تیار کر دیتی تھی، وہ اسے بیٹی کی طرح مانتی تھی، یہ بھی سچ پوچھیں تو اسے ماں کی طرح ہی مانتی تھی۔ اس نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اگر اس کی اپنی خود کی ماں ہوتی تو ایسے ہی ہوتی۔ اس کی خود کی ماں اس وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی جب یہ صرف 7 یا 8 سال کی تھی، اور اس کے بعد اس کا باپ بھی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے ماں باپ ایک ہی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔
پھر اس کے بعد یہ چچا چچی کے پاس آئی تھی اور کچھ وقت اس نے چچا چچی کے ساتھ گزارا تھا. اس کی زمین جائیداد سب کچھ ان کے نام ہو چکی تھی، اور پھر یہ صرف اور صرف جو ہے وہ وہاں پر رہ کر کے اپنا وقت کاٹ رہی تھی. لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ جیسے ہی یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے اس کا چچا اس کی عزت کا ڈاکو بن کر کے اس کے سامنے آئے گا. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ یہ جانتی تھی، اور اس بات کے چلتے یہ وہاں سے نکل آئی تھی. لیکن اب پتہ نہیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ سعدیہ کو اپنی اصلیت کے بارے میں بتائے گی، یہ سعدیہ کو اپنی تمام باتوں سے آگاہ کرے گی، اسے اپنا اصل نام بھی بتائے گی، اسے بتائے گی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے. اس لیے جیسے ہی سعدیہ ناشتہ وغیرہ دے کر کے فارغ ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مگن ہوتی، وہ کبھی بھی اسے کام کرنے کے لیے نہیں کہتی تھی. یہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کر دیتی تو کر دیتی تھی. وہ کبھی بھی اسے زور دیر کر کے نہیں کہتی تھی کہ سائرہ بیٹا یہ جھاڑو لگا دو، سائرہ بیٹا یہ کر دو وہ کر دو. اس نے کوئی میڈ بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی. ایسا نہیں کہ وہ کوئی غریب لڑکی تھی، وہ بھی اچھی خاصی امیر لڑکی تھی، یہ گھر بھی اچھا خاصا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام خود کرتی تھی. سائرہ کو کبھی وہ کسی کام کے لیے دباؤ نہیں دیتی تھی، اور سائرہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کر دیتی تھی تو کر دیتی تھی. آج جب ناصر کام پر جا چکا تھا اور سعدیہ گھر میں اکیلی تھی، سائرہ نے یعنی ماریہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی اصلیت اپنی اس ماں پر ظاہر کر دے گی. لہٰذا وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس نے اپنی ماں کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور پھر وہ اسے لے کر کے ایک جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئی. یہ گھر میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر سکون تھا، جہاں پر وہ آسانی سے اپنی ماں کے ساتھ ہر بات کر سکتی تھی. پھر اس نے زندگی میں پہلی بار اسے ماں کہا. اس نے کہا ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بولتی تو وہ پہلے بھی تھی کیونکہ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن کبھی اس نے سعدیہ کو ماں نہیں کہا تھا. اس کے منہ سے ماں سن کر کے سعدیہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے کانوں میں کسی نے رس گھول دیا ہو. ایک عجیب سا سکون تھا جو کہ اسے ملا تھا. اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی. اس نے کہا ہاں سائرہ بیٹا بولو کیا کہنا چاہتی ہو. اس نے کہا ماں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. اب سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بولو، جو بھی بات کرنی ہے جو بھی بتانا ہے بتاؤ. اس نے کہا ماں میری یادداشت نہیں گئی ہے، میں اپنے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اپنا نام اپنا گھر اپنا سب کچھ. سعدیہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو تم اب تک خاموش کیوں ہو؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم مجھے بتاتی تو میں تمہیں تمہاری امی کے پاس تمہارے ابو کے پاس لے کر کے جاتی، میں ان لوگوں سے جا کر کے ملتی. تم کیسے وہاں اس بینچ پر کیسے؟ بیٹا مجھے بتاؤ میں جاننا چاہتی ہوں. اب ماریہ نے کہا دیکھو امی تھوڑا سا صبر رکھو، میں آج اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانے جا رہی ہوں. میں آپ کو اپنے لیے یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ، میری مجبوری بھی سمجھو، اور پھر میں نے کیوں اپنا آپ سے چھپا کر کے رکھا یا اب تک نہیں بتایا یہ بھی آپ سمجھ جاؤ. اب اس نے سعدیہ کو اپنے ماں باپ کے مرنے، پھر اس کے بعد چچا چچی کی اس کی پرورش کرنے، اس گھر میں بڑے ہونے، اس عمر کو پہنچنے کہ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے. اس کا چچا شراب پی کر کے کمرے میں آیا جو اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد چچی آ کر کے اسے لے گئی. پھر اس کے بعد جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ خیریت سے گزرا، پھر وہ چچی کو بازار چھوڑ کر کے واپس آیا، اور پھر اس نے جو کیا اور اس کے بعد جو اس نے کیا، یعنی مختصر اس نے اپنی ساری کہانی سعدیہ کو بتا دی، اور اس نے بتا دیا کہ وہ اس بینچ تک کیسے پہنچی اور اس بینچ پہ کیوں سو رہی تھی. ساری بات سننے کے بعد سعدیہ نے کہا کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم تم مجھے شروع میں بتاتی کہ تمہارا نام ماریہ ہے اور تم اس مصیبت کا شکار ہوئی ہو. اب تک میں تمہارے چچا چچی کے خلاف کارروائی کروا چکی ہوتی، ان کو جیل بھجواتی، اور وہ سب کچھ جو کہ تمہاری اپنی زمین جائیداد ہے، جو کہ سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے اور صرف اس پہ تمہارے چچا چچی قابض ہیں، وہ سب کچھ میں تمہیں لے کر کے دیتی. بیٹا میں کوئی ایسے ہی نہیں بیٹھی ہوئی، میرا باپ ایک بڑا بزنس مین ہے، اور میں اگر چاہوں تو تمہارے چچا چچی کے اوپر کیس کر سکتی ہوں، انہیں عدالت میں گھسیٹ سکتی ہوں، ان کی اصلیت سب کے سامنے لا سکتی ہوں. ماریہ نے کہا نہیں
میری ماں کہا کرتی تھی، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اس وقت قریب 8 سال کی رہی ہوگی کہ جب میرے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، تو میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا دولت چلی جائے نا تو انسان کے نصیب میں اگر ہو تو اسے دوبارہ کما لیتا ہے، لیکن عزت چلی جائے نا تو انسان اسے دوبارہ کما نہیں سکتا۔ لہٰذا میری دولت چلی گئی نا تو مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں، بس میں اپنی عزت بچا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے چچا پہ وار کیا اور پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا یا اسے کیا ہوا۔ میں اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اصلیت کسی کو بتا نہیں رہی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کچھ ہو نہ جائے کہ جس میں میں جو ہے وہ کل کو جیل چلی جاؤں، یا پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ میرا چچا مر بھی سکتا ہے، کیونکہ میں نے جس قدر زور سے وہ گلدان اس کے سر پر مارا تھا اس کے سر سے خون بہہ نکلا تھا۔ چچی بھی گھر پر موجود نہیں تھی اور میں بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا چچا زندہ رہا یا مر گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سعدیہ نے کہا، نہیں، تم خاموشی ہی اختیار کرو، بہتر ہے۔ تم کسی کو مت بتانا کہ تم اپنی یادداشت کھوئی نہیں ہو، ناصر کو یا پھر کسی اور سے ایسی بات نہ کرنا۔ بس تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے اسکول کون سی عمر میں تم نے اسکول کون سی کلاس سے چھوڑا تھا، تاکہ میں تمہیں اسی جگہ سے آگے تعلیم دینی شروع کر دوں، اور پھر تم میرے پاس میری سائرہ بن کر کے ہی رہو۔ باقی رہ گیا، اگر تم اپنے چچا چچی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو وہ میں پتہ کروا دوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، تمہارا چچا زندہ ہے یا مر گیا، کیا ہوا، یہ پتہ کروا دوں گی۔ بہرحال جو بھی ہے یہ باتیں پتہ چل جائیں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرنا ہوگا ہم دونوں ماں بیٹی کو چپ چاپ کرنا ہوگا۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری یہ اصلیت قانون کے سامنے آئے اور تم پکڑی جاؤ اور تمہیں جیل ہو جائے اور میں اپنی بیٹی سے محروم ہو جاؤں۔ ویسے تو میں یہ جانتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور تم نے اس کے سر پر گلدان دے مارا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس میں تمہیں اگر سزا ہوگی بھی تو کم ہوگی اگر تم قانون کے شکنجے میں آتی بھی ہو۔ پھر میں شہر کا اچھے سے اچھا وکیل کروں گی کہ جو تمہارا مقدمہ لڑے گا، لیکن یہاں تک ہم دونوں ماں بیٹی یہ بات آنے ہی کیوں دیں؟ بہتر یہی ہے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جان چکی ہیں، ایک دوسرے کو مان چکی ہیں۔ تم میری بیٹی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، بس ہمارے دونوں کے لیے اتنا کافی ہے، اور ہم دونوں جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ کنارہ کشی کریں۔ تم جیسے میرے پاس رہ رہی ہو اسی طریقے سے رہو۔ بس یہ بات میں جانتی ہوں گی کہ تم اپنی یادداشت کھو نہیں چکی ہو، اور تم کس مجبوری کے تحت یہاں پر آئی ہو مجھے اس بارے میں پتہ ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، تم میری بیٹی، میں تمہاری ماں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا تھا۔ سعدیہ نے اسے واقعی اپنی بیٹی کے طور پہ قبول کیا تھا، اور سعدیہ کے لیے وہ اس کی بیٹی ہی تھی۔ 2 سے 3 دن گزر جانے کے بعد سعدیہ کو ایک کال موصول ہوئی، اور اس کال میں سعدیہ کے والد نے اسے بتایا تھا کہ کچھ دل کی تکلیف کا معاملہ ہے، اور اس سے جو ہے فوری طور پر بلایا تھا کہ تم آ کر کے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ اس دل کی تکلیف کے چلتے دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ تم ہو سکے تو یہاں پر آ جاؤ اور مجھے مل جاؤ۔ جس شہر سے وہ کال آئی تھی، جب ماریہ کو سعدیہ نے اس شہر میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو ماریہ نے کہا، نہیں، آپ کے ابو جس شہر میں ہیں وہی میرا شہر ہے، میں اس شہر سے بھاگ کر کے آئی ہوئی ہوں، اور اگر میں دوبارہ وہاں پہ جاؤں گی تو کوئی بھی جاننے والا مل سکتا ہے، میں کسی کی نظروں میں آ سکتی ہوں۔ سعدیہ نے کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کی نظروں میں اور قانون کے چکر میں پڑو، اور ابو کو دیکھنے جانا بھی ضروری ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم 1-2 روز یہیں رہ جاؤ اور میں گھر سے ہو کر کے آ جاتی ہوں۔ ناصر بھی شہر میں موجود نہیں ہے، وہ ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے آنے تک ناصر بھی واپس آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ میں پہلے آ جاؤں، ناصر مجھ سے کچھ بعد میں آ جائے، یا ناصر آ جائے اور میں کچھ بعد میں آ جاؤں، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنا ہی وقت ناصر کو بھی واپس آنے میں لگے گا، اور اتنا ہی وقت مجھے بھی واپس آنے میں لگے گا۔ تم گھر بار جانتی ہو، گھر سے اچھی طرح واقف ہو، اپنا کمرہ جانتی ہو۔ باقی یہ ہے کہ
تمہیں پتہ نہیں، میں نہیں جانتی کہ تمہیں روٹی وغیرہ پکانی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کیونکہ میں نے آج تک تمہیں نہ روٹی پکانے کا کہا ہے، نہ کچھ میں نے اس بارے میں تم سے بات کی ہے، لیکن تم ایسا کر سکتی ہو کہ یہاں پر قریب ہی ہوٹل ہے، وہاں پر باقاعدہ جو ہے تم آرڈر کر سکتی ہو، اپنے لیے کھانا وہاں سے پکا پکایا منگوا سکتی ہو۔ میں تمہیں اس ہوٹل کا نمبر، اس کا کارڈ دے جاؤں گی، وہاں سے فون کر کے اپنے لیے کھانا منگوا سکتی ہو۔ تمہیں یہ 2 سے 3 دن جب میں وہاں پر رہوں گی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس پریشانی سے بچ کر کے تم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکو گی۔ تمہارا کھانا ہوٹل سے آ جایا کرے گا، تم یہیں سے گھر سے فون کر کے ہوٹل سے کھانا آرڈر کر سکتی ہو۔ باقی میری بیٹی اپنا خیال رکھنا، میرے ابو کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نہ جاتی، اور میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر تو کبھی بھی نہ جاتی، لیکن کیا کروں، تم خود کہتی ہو کہ تم اس شہر میں نہیں جا سکتی، وہ وہی شہر ہے کہ جہاں سے تم آئی ہو، لہٰذا مجھے جو ہے وہ اپنے ابو کو دیکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ دونوں ماں بیٹی گرم جوشی سے ملیں، اور پھر سعدیہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ سعدیہ نے اپنے گھر جانا تھا، اپنے ابو کے پاس جانا تھا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ رات گزر گئی، وہ دن بھی گزر گیا، نہ تو ناصر گھر آیا اور نہ ہی سعدیہ واپس آئی۔ اگلی رات آ گئی، اور اگلی رات میں وہی کچھ ماریا کر رہی تھی جیسے کہ اس کی ماں سعدیہ اسے بتا کر کے گئی تھی کہ وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا آرڈر کر دیتی تھی، بس اتنا منگوا لیتی تھی کہ جتنا وہ اکیلے کھا سکے۔ اگلی رات میں قریب 10 سے 11 بجے کے دوران ناصر گھر واپس آ گیا۔ جب اس نے گھر آ کر کے سائرہ سے، کیونکہ وہ اس کے لیے سائرہ ہی تھی، سعدیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی گھر پہ نہیں ہے، امی کے ابو کی طبیعت خراب تھی، وہ دوسرے شہر گئی ہے انہیں دیکھنے کے لیے، اور پھر ساری بات بتا دی۔ رات کا کھانا ہوٹل سے ہی آرڈر کیا گیا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے ناصر نے کہا تھا کہ وہ کھانا کھا کر کے نہیں آیا ہے، تو سائرہ نے ہوٹل سے کھانا آرڈر کر دیا، اور پھر کھانا آ گیا۔ دونوں باپ بیٹی نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا۔ سعدیہ چلی گئی تھی۔ سعدیہ ایک علیحدہ کمرہ اسے بتا گئی تھی کہ دیکھو، جب تک ناصر، میں اور تم یہاں پر تینوں رہتے تھے، ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، وہ الگ چارپائی پہ سوتا تھا، تم میرے ساتھ سو جایا کرتی تھی، لیکن جب میں چلی جایا کروں یا چلی جاؤں گی، اگر پیچھے سے ناصر آ گیا، تم ایک الگ کمرے میں سو گی، اور یہ کمرہ جو ہے وہ میں تمہیں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، تم اس کمرے میں سو گی، اندر سے دروازہ بند کرو گی، اپنی احتیاط خود کرو گی، اور کسی کو برا نہیں کہو گی، لہٰذا تم اندر سے کنڈی لگا کر کے سو جانا، اور ناصر جو ہے اسی کمرے میں جا کر کے سو جائے گا۔ ایسا ہی سائرہ نے ناصر کو کہا کہ آپ اس کمرے میں جا کر کے سو جائیں جہاں پر امی سوتی ہیں، مجھے امی نے دوسرے کمرے میں رہنے کے لیے کہا ہے، میں وہاں پر جا کر کے سو جاؤں گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، ناصر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اسی طریقے سے سائرہ جو ہے وہ اپنے دوسرے کمرے میں، جو کہ نیا کمرہ کھول کر کے سعدیہ اسے دے کر کے گئی تھی، وہاں پر جا کر کے وہ لیٹ گئی۔ رات کے قریب 3 سے 4 بجے کا وقت رہا ہوگا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ دروازے پر دستک سائرہ کے دروازے پر ہوئی تھی، اور دستک دینے والا ناصر تھا۔ ناصر کے اندر کا حیوان جاگ چکا تھا، اسے ساری رات نیند ہی نہیں آئی تھی، یہ بات سوچ کر کے کہ آج اس کی جس لڑکی پر نظر تھی، جس لڑکی پر وہ کب سے نظر ٹکائے بیٹھا تھا، وہ لڑکی آج اکیلی اسی گھر میں سو رہی ہے، وہ ساتھ والے دوسرے کمرے میں ہے، اور وہ یہاں پر اکیلا سو رہا ہے۔ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 3 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا کہ وہ اٹھا، اور اٹھ کر کے وہ سائرہ کے دروازے پر چلا گیا۔ پھر اس نے سائرہ کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں سائرہ کی اندر سے نیند میں بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید نیند سے اٹھ کر کے دروازے تک آئی تھی۔ اس نے کہا، کیا ہے، کون ہے؟ اب ناصر نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ مجھے فوری طور پر کہیں جانا پڑ گیا ہے، تم میری بات سن لو، سعدیہ آئے تو میرا ایک پیغام جو ہے وہ سعدیہ کو دے دینا، اور مجھے جو ہے فوری طور پر کہیں جانا پڑے گا، ایک کال آئی ہے، میرے لیے ایمرجنسی ہے، اس لیے دروازہ کھولو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو پیغام ہے وہ تم سعدیہ کو دے دینا۔ سائرہ نے کہا، آپ مجھے ایسے ہی پیغام دے دیں، میں سعدیہ کو، امی کو پیغام دے دوں گی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہیں پیغام کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات، کچھ پیسے بھی دے کے جانا چاہتا ہوں، یہ سعدیہ کو دینے لازمی ہیں، اس لیے بیٹا دروازہ کھولو، بے فکر ہو جاؤ،
اگر تمہیں سعدیہ نے بیٹی کہا ہے تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، اس لیے بے فکر ہو جاؤ، یہ چیزیں مجھ سے لے لو، اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ظاہری بات ہے کہ میں جو ہے وہ چلا جاؤں گا، 1 سے 2 دن مجھے لگ جائیں گے، یہ سعدیہ کو بتا دینا، باقی یہ کچھ پیسے میں تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں، کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو میں تمہارے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں، یہ تم میرے پیچھے سعدیہ کو دے دینا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی والا سوال تھا کہ اگر دروازہ کھولتی ہے تو اس سے چچا والا تجربہ تھا، اور اگر دروازہ نہیں کھولتی ہے تو پتہ نہیں واقعی اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہوں، اس کے پاس پیسے ہوں جو کہ امی کے لیے ضروری ہوں، سعدیہ کے لیے ضروری ہوں۔ اب وہ دوویدھا میں پڑ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ بہرحال کیا کرے کیا نہ کرے وہ اس کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنے میں ناصر کی پھر آواز سنائی دی۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو، تم سعدیہ کی بیٹی ہو، سعدیہ نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہے، اپنے کلیجے سے لگایا ہے، میں بھی تمہارا باپ ہوں، اس رشتے سے کم از کم میرا اتنا مان تو رکھو کہ میرے لیے دروازہ کھول دو۔ اس لیے سائرہ نے دروازہ کھول دیا۔